جب یزید بن معاویہ کے بیٹے معاویہ بن یزید کی موت ہوئی تو حامیان بنو امیہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت خلافت کرنے کی بجائے مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مروان اپنی بیوی جو کہ پہلے یزید کی بیوی تھی اور اسی کے بیٹے خالد کی ماں تھی اس کے ہاتھوں مقتول ہوا، جبکہ وہ یزید کے بیٹے خالد کے قتل کے درپے تھا۔ مروان کے بیٹے عبد الملک بن مروان نے یزید کی بیوی کو قصاص میں قتل کر ڈالا۔ اس وقت عبد الملک مصر، شام، فلسطین کا حاکم تھا، جبکہ بقیہ تمام عالم اسلام میں عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ اس دوران عبد الملک کوفہ اور بصرہ پر قبضے کی نیت سے تیاریوں میں مصروف رہا۔ اس وقت کوفہ اور بصرہ کے عامل عبداللہ بن زبیر کے بھائی مصعب بن زبیر تھے۔ آخر عبد الملک اپنی مکمل تیاریوں کے بعد شام سے عراق کی طرف فوج لے کر چلا۔ عبد الملک دمشق سے اس وقت روانہ ہوا جبکہ اس کے پاس رؤسائے کوفہ کے بہت سے خطوط پہنچ چکے تھے کہ آپ کو فوراً عراق پر حملہ آور ہونا چاہیے۔ عبد الملک کے مشیروں نے روانگی کے وقت اس کو روکا کہ کہیں اہل عراق اور اہل کوفہ کے یہ خطوط اسی قسم کے نہ ہوں جیسے انہوں نے حسین کو لکھے۔ عبد الملک نے کہا کہ حسین تو محض اہل کوفہ کے بھروسے چل دیے تھے اور میں ایک زبردست فوج کے ساتھ جا رہا ہوں۔ مجھ کو ان کی بدعہدی اور بے وفائی سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور مجھ کو یہ بھی یقین ہے کہ جب مجھ کو ایک طاقتور فوج کے ساتھ دیکھیں گے تو ہرگز اپنے ان وعدوں سے جو خطوط میں وہ کر رہے ہیں نہ پھریں گے۔ آخر عبد الملک فوج لے کر چلا۔ ادھر سے اس کے آنے کی خبر سن کر مصعب بن زبیر بھی روانہ ہوئے۔ جس زمانے میں عبد الملک کی فوج کشی کی خبر کوفہ میں پہنچی، اس سے پہلے مصعب بن زبیر عمر بن عبداللہ بن معمر کو خوارج کے مقابلے کے لیے بصرہ سے فارس کی طرف روانہ کر چکے تھے، لہٰذا عمر بن عبداللہ بھی اس لڑائی میں موجود نہ تھا۔ دار جعسلیق کے قریب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے۔ مصعب بن زبیر کی فوج بہت تھوڑی تھی کیونکہ روانگی کے وقت بہت سے لوگوں نے ہیلے بہانے کر کے جانے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ جو لوگ میدان میں ساتھ آئے تھے ان میں سے بھی زیادہ حصہ دشمن سے ملا ہوا تھا اور اس بات کا منتظر تھا کہ لڑائی شروع ہو تو دشمن سے جا ملے۔ غرض لڑائی شروع ہوئی۔ عبد الملک نے پوری طاقت سے اول اس حصہ فوج پر حملہ کیا جو ابراہیم بن مالک کی ماتحتی میں تھا، کیونکہ اس کو ابراہیم بن مالک کی طرف سے بہت خوف تھا۔ یہ حملہ عبد الملک کے بھائی محمد بن مروان نے کیا تھا۔ طرفین سے خوب داد شجاعت دی گئی۔ آخر ابراہیم نے محمد بن مروان کو پیچھے دھکیل دیا۔ محمد بن مروان کو ہزیمت ہوتے دیکھ کر عبد الملک نے عبید اللہ بن زیاد کو ایک تازہ دم فوج کے ساتھ محمد کی مدد پر بھیج دیا۔ اب جم کر مقابلہ ہونے لگا۔ اس مارکے میں قتیبہ بن مسلم کا باپ مسلم بن عمر بہلی بھی کام آیا۔ ابراہیم پر دشمنوں کا ہجوم دیکھ کر مصعب بن زبیر نے عطاب بن ورقہ کو ابراہیم کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ عطاب بن ورقہ پہلے ہی درپردہ عبد الملک کی بیعت کر چکا تھا۔ وہ قرارداد کے موافق فوراً میدان سے فرار ہو گیا۔ ابراہیم دشمنوں کے نرغے میں گر کر بڑی بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ ابراہیم بن مالک کے مارے جاتے ہی عبد الملک اور اہل شام کا دل بڑھ گیا اور ان کو اپنی فتح کا کامل یقین ہو گیا۔ مصعب بن زبیر نے دوسرے سرداروں اور اپنے ہمراہیوں سے آگے بڑھنے اور حملہ کرنے کے لیے کہا، مگر کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ سب نے ایک کان سنا اور دوسرے کان سے اڑا دیا۔ صرف چند آدمی تھے جو میدان میں لڑ رہے تھے، باقی تمام فوج کوفیوں کی کھڑی ہوئی تماشا دیکھ رہی تھی۔ کوفیوں کی یہ غداری در حقیقت اس غداری سے جنہوں نے حسین سے کی تھی بہت بڑی ہوئی تھی، کیونکہ حسین کا ساتھ نہ دینے والوں میں ان کو ابن زیاد اور اس کے لشکر نے مجبور کر دیا تھا اور خوف و ہراس ان پر غالب آ گیا تھا۔ لیکن مصعب بن زبیر کا ساتھ نہ دینا سراسر ان کی شرارت اور غداری اور محسن کشی تھی۔ عبد الملک یہ نہیں چاہتا تھا کہ مصعب بن زبیر قتل کیے جائیں، اس لیے اس نے اپنے بھائی محمد بن مروان کو مصعب کے پاس بھیجا اور کہلوا بھجوایا کہ آپ کی طرف سے اب لڑائی کی شکل بگڑ چکی ہے، آپ کو کسی صورت فتح نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ میری امان قبول کیجیے۔ مصعب نے اس کا انکاری جواب دیا اور کہا کہ مجھ کو صرف اللہ کی امان کافی ہے۔ اس کے بعد مصعب بن زبیر کے بیٹے عیسیٰ سے محمد بن مروان نے کہا کہ تم کو اور تمہارے باپ مصعب دونوں کو امیر المومنین عبد الملک نے امان دی ہے۔ عیسیٰ نے یہ سن کر باپ سے آ کر کہا۔ مصعب نے کہا کہ ہاں، یہ تو مجھ کو یقین ہے کہ اہل شام تمہارے ساتھ وعدہ پورا کریں گے، اگر تمہارا جی چاہے تو تم ان کی امان میں چلے جاؤ۔ عیسیٰ نے کہا کہ میں قریش کی عورتوں کو یہ کہنے کا موقع ہرگز نہ دوں گا کہ عیسیٰ اپنی جان بچانے کے لیے باپ سے جدا ہو گیا۔ مصعب نے کہا، اچھا، تم اپنے چچا عبداللہ بن زبیر کی طرف مکہ روانہ ہو جاؤ اور ان کو اہل عراق کی غداری کا حال سناؤ، مجھ کو یہیں چھوڑ جاؤ، میں اپنے آپ کو مقتول سمجھ لیا ہے۔ عیسیٰ نے کہا کہ میں یہ خبر جا کر نہ سناؤں گا، مناسب یہ ہے کہ آپ اس میدان جنگ سے واپس چلیں اور سیدھا بصرہ پہنچے، وہاں کے لوگ آپ سے بہت خوش ہیں اور آپ کے ہر حکم کو مانیں گے۔ بصرہ پہنچ کر کچھ تدارک کیا جا سکے گا یا پھر مکہ کی طرف چلیے۔
مصعب نے کہا کہ صاحبزادے یہ ممکن نہیں کہ تمام قریش میرے میدان سے بھاگنے کا چرچا کریں، بہتر یہ ہے کہ تم ہر ایک خیال کو چھوڑو اور دشمن پر حملہ کرو۔ عیسیٰ یہ سنتے ہی اپنے چند ہمراہیوں سمیت دشمن پر حملہ آور ہوا اور سینکڑوں کو خاک و خون میں لٹا کر مصعب بن زبیر کی آنکھوں کے سامنے خود بھی ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ اس کے بعد عبد الملک آگے بڑھ کر آیا اور مصعب بن زبیر سے بڑی منت اور اصرار کے ساتھ کہا کہ اب آپ میدان سے چلے جائیں یا امان قبول کر لیں، یہاں تک کہ اس نے اصرار میں الہا اور عاجزی سے کام لیا، مگر مصعب نے اس کی طرف مطلق التفات نہ کیا۔ یہ وقت بھی عجیب و غریب وقت ہوگا کہ عبد الملک اپنے خفیہ تدابیر کے نتائج دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا۔ کوفیوں کا لشکر میدان میں موجود ہے مگر اپنے امیر کا ساتھ نہیں دیتا اور دور سے تماشا دیکھ رہا ہے۔ دوسری طرف مصعب بن زبیر حیران ہوں گے کہ جو لشکر میرے اشاروں پر کام کرتا اور گردنیں کٹواتا تھا وہ میری مدد نہیں کرتا۔ کوفیوں نے مصعب بن زبیر اور حسین دونوں کے قتل کرانے میں ایک ہی درجے کا جرم کیا ہے، لیکن یہ دونوں جرم دو مختلف شکلوں میں ظاہر ہوئے۔ وہاں حسین اپنے دشمنوں سے چاہتے تھے کہ وہ ان کو میدان جنگ سے مکہ یا دمشق یا کسی اور طرف کوچ کر جانے دے، یہاں مصعب بن زبیر کے دشمن خود چاہتے تھے کہ مصعب بن زبیر میدان سے نکل جائیں۔ وہاں حسین کے دشمنوں نے ان کی بات قبول نہیں کی اور یہاں مصعب بن زبیر نے اپنے دشمنوں کی بات نہیں مانی، نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہوا۔ مصعب بن زبیر اپنے بیٹے عیسیٰ کے مارے جانے کے بعد اپنے خیمے میں گئے، سر میں تیل ڈالا، خوشبو لگائی اور باہر آ کر شمشیر بدست دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ اس حملے میں آپ کا ساتھ دینے والے صرف 7 آدمی تھے جو ان کے ساتھ ہی مارے گئے۔ مصعب بن زبیر نے ایسا سخت حملہ کیا کہ شامیوں کی صفوں کو درہم برہم کر ڈالا، آخر تیروں، تلواروں اور نیزوں کی زخموں سے چور چور ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ ان کے گرتے ہی شامیوں نے ان کا سر کاٹ لیا اور سن 71 ہجری میں 10 برس کے بعد کربلا کا تماشا دوبارہ دہرایا گیا۔ عبد الملک نے اس میدان میں تمام لشکر کوفہ سے اپنی خلافت کی بیعت لی اور وہاں سے روانہ ہو کر کوفہ کے قریب مقام نخلیہ میں 40 دن ٹھہرا رہا۔ جب اہل کوفہ کی طرف سے باہر طور اطمینان حاصل ہو گیا تو شہر میں داخل ہوا، جامع مسجد میں خطبہ دیا اور لوگوں سے حسن سلوک کا وعدہ کیا، انعام و اکرام سے خوش کیا۔ فارس و خراسان و بصرہ و حواز وغیرہ کے عاملوں کو خطوط لکھے اور رعایا سے کہا کہ ہمارے نام پر بیعت لو۔ محلب بن ابی صفرہ کو بھی اس کی جگہ بدستور قائم رکھا۔ سب نے عبد الملک کی خلافت کو تسلیم کیا اور بجز تسلیم کرنے کے اب اس کے سوا چارہ بھی کیا تھا۔ صرف عبداللہ بن حازم نے کہ وہ بھی ایک حصہ خراسان کے حاکم تھے بیعت سے انکار کیا اور بحرین بن ورقہ کے ہاتھ سے چند روز کے بعد مارے گئے۔ بصرہ کی گورنری عبد الملک نے خالد بن اسید کے سپرد کی اور اپنے بھائی بشیر بن مروان کو کوفہ کا گورنر بنایا۔ مصعب بن زبیر کا سر عبد الملک نے کوفہ سے دمشق کی جانب بھیج دیا۔ یہ سر جب دمشق میں پہنچا تو لوگوں نے اس کی تشہیر کا ارادہ کیا، لیکن عبد الملک کی بیوی عاتکہ بنت یزید بن معاویہ نے لوگوں کو ممانعت کر دی اور ان کے سر کو غسل دے کر دفنا دیا۔ محلب بن ابی صفرہ نے بھی عبد الملک کی اطاعت اختیار کر کے لوگوں سے بیعت لے لی۔ محاصرہ کرکیسیہ کا حال ہم پہلی اقساط میں بیان کر چکے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد اور دوسرے سردار ظفر بن حرس کو مغلوب نہیں کر سکے اور ہر ایک حملہ میں اہل شام کو ناکامی حاصل ہوئی۔ جب عبد الملک بن مروان فوج لے کر عراق کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے اپنی روانگی سے پیشتر ابان بن عقبہ بن ابی معیط گورنر حمص کو ایک فوج دے کر آگے روانہ کر دیا کہ وہ کرکیسیہ میں پہنچ کر ظفر بن حرس کو مغلوب کرے۔ ابان نے پہنچ کر لڑائی چھیڑ دی مگر ابھی کوئی نتیجہ برآمد نہ ہونے پایا تھا کہ خود عبد الملک بھی معا فوج پہنچ گیا اور بڑی سختی سے کرکیسیہ کا محاصرہ کر لیا۔ ظفر بن حرس نے اپنے بیٹے حزیل کو حکم دیا کہ اہل شام پر دعویٰ کرو اور جب تک عبد الملک کے خیمے کو نہ گرا دو واپس نہ آؤ۔ حزیل نے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور اس سختی سے حملہ کیا کہ عبد الملک کے خیمے کو جا کر گرا دیا اور واپس چلا آیا۔ عبد الملک نے یہ دیکھ کر کہ کرکیسیہ کی فتح اور ظفر بن حرس کا مغلوب کرنا آسان نہیں، ظفر بن حرس کے پاس پیغام بھیجا کہ تم کو اور تمہارے لڑکے کو امان دی جاتی ہے اور جو علاقہ یا عہدہ تم پسند کرو لے لو۔ ظفر بن حرس نے کہلا بھجوایا کہ میں اس شرط پر صلح کے لیے تیار ہوں کہ 1 سال تک مجھ سے بیعت کرنے کی خواہش نہ کی جائے، عبداللہ بن زبیر کے خلاف کسی قسم کی اعانت طلب نہ کی جائے۔ قریب تھا کہ صلح نامہ تحریر ہو، اتنے میں عبد الملک کو یہ خبر پہنچی کہ شہر پناہ کے 4 برج منہدم ہو چکے ہیں۔ عبد الملک نے فوراً صلح سے انکار کر کے شہر پر حملہ کیا مگر یہ حملہ بھی سراسر ناکام رہا اور ظفر بن حرس نے عبد الملک کی فوج کو پسپا کر کے ان کے مورچوں میں پہنچا دیا۔ عبد الملک نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ ہم آپ کی تمام شرائط کو منظور کرتے ہیں۔ ظفر بن حرس نے کہا کہ میں عبداللہ بن زبیر کی زندگی میں کسی دوسرے کے ہاتھ پر بیعت نہ کروں گا، نیز یہ وعدہ بھی لوں گا کہ مجھ سے اور میرے ہمراہ
ہمراہیوں سے کسی قسم کا مواخذہ یا قصاص طلب نہ کیا جائے۔ عبد الملک نے سب کچھ منظور کر لیا اور عہد نامہ لکھ کر بھیج دیا، تاہم ظفر بن حرث عبد الملک کے پاس نہیں آیا کیونکہ وہ عمر بن سعید کا واقعہ سب کو معلوم تھا۔ آخر عبد الملک نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصا جو ان کے پاس موجود تھا ظفر بن حارث کے پاس بھیج دیا۔ ظفر بن حارث اس کو کافی ضمانت سمجھ کر فوراً عبد الملک کے پاس چلا آیا۔ عبد الملک نے ظفر بن حارث کو اپنے برابر تخت پر جگہ دی اور بڑی عزت و تکریم سے پیش آیا اور اپنے بیٹے مسلمہ بن عبد الملک سے ظفر بن حارث کی لڑکی کا عقد کیا۔ جب مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس یہ خبر پہنچی کہ ان کے بھائی مصعب بن زبیر عراقیوں کی بے وفائی سے شہید ہو گئے ہیں اور تمام ملک عراق پر عبد الملک بن مروان کا قبضہ ہو گیا ہے، تو انہوں نے اہل مکہ کو جمع کر کے اس موقع پر تقریر فرمائی: آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ذلیل نہیں کیا کرتا جو حق پر ہو، چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو، اور اس کو عزت عطا نہیں کرتا جس کا ولی شیطان ہو، چاہے اس کے ساتھ بہت سے آدمی کیوں نہ ہو۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ملک عراق سے ہم کو غمگین اور خوش کرنے والی خبر آئی ہے، یعنی ہمارے پاس مصعب کے قتل کی خبر آئی۔ ہمیں خوش اس لیے ہونا چاہیے کہ اس کا قتل ہونا شہادت ہے، اور ہم رنجیدہ اس لیے ہیں کہ دوست کی جدائی اور مصیبت کے وقت ایک سوزش ہوتی ہے جس کا دوست کو احساس ہوتا ہے۔ صاحب عقل صبر و استقامت ہی سے کام لیتا ہے۔ مصعب کیا تھا؟ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ اور میرے مددگاروں میں سے ایک مددگار تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل عراق بڑے بے وفا اور منافق ہیں۔ انہوں نے ان منافع کو جو مصعب کے ذریعے ان کو حاصل تھی بہت ہی کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ مصعب اگر قتل ہوا تو اس کا باپ، بھائی اور ابن عمر بھی تو قتل ہی ہوئے تھے، جو نہایت نیک اور سہلے تھے، اور اللہ کی قسم ہم اپنے بستروں پر اس طرح نہ مریں گے جیسے کہ ابو العاص کی اولاد اپنے بستروں پر مر رہی ہے۔ اللہ کی قسم ان لوگوں میں سے کوئی شخص نہ کبھی جاہلیت میں مارا گیا اور نہ اسلام میں، اور ہم نیزوں کے زخم کھا کر تلواروں کے نیچے دم دیا کرتے ہیں۔ بھائیو، آگاہ رہو کہ دنیا اس عظیم الشان شہنشاہ سے ادھار لی گئی ہے جس کی حکومت ہمیشہ قائم رہے گی اور جس کا ملک کبھی زائل نہ ہوگا۔ بس اگر دنیا ہمارے پاس آئے گی تو ہم اس کو کمینہ اور گمراہ اور رذیل اور ناہنجار لوگوں کی طرح نہ لیں گے، اور اگر ہم سے پشت پھیر کر بھاگے گی تو ہم اس سے کمزور اور ناتواں اور ضعیف و بے اوسان لوگوں کی طرح نہ روئیں گے۔ بس مجھ کو یہی کہنا تھا، اور میں اپنے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ عبد الملک نے عراق پر قابض اور متصرف ہونے کے بعد عروہ بن عنیف کو 6000 آدمیوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا اور حکم دیا کہ مدینہ کے باہر قیام کرنا جب تک کہ میرا دوسرا حکم نہ پہنچے۔ مدینہ میں ہرگز داخل نہ ہونا۔ مدینہ میں حرث بن معمر حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف سے حاکم اور عامل مقرر تھے۔ عروہ کے قریب پہنچنے کی خبر سن کر حرث مدینہ سے چل دیے۔ عروہ 1 مہینے تک مدینہ کے باہر مقیم رہا اور بلا کسی چھیڑ چھاڑ کے عبد الملک کے حکم کے موافق دمشق کو واپس ہو گیا، اور حرث پھر مدینہ میں واپس آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے سلیمان بن خالد کو خیبر اور فد کا عامل مقرر فرما کر روانہ کیا تھا۔ عبد الملک نے عبد الملک بن حرث بن حکم کو 4000 فوج دے کر روانہ کیا کہ حجاز پر تصرف کرتا ہوا چلا جائے۔ اس نے وادی القرہ میں پہنچ کر مقام کیا اور وہاں سے ابن کمام کو ایک دستہ فوج کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ کیا کہ سلیمان پر شب خون مارو۔ سلیمان گرفتار ہو کر مقتول ہوا اور ابن کمام نے خیبر میں قیام کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے حجاز پر حملہ آوری کی خبر سن کر حرث بن حاطب کو مدینہ منورہ کی حکومت سے معزول کر کے جابر بن اسود بن عوف زہری کو مدینہ منورہ کا عامل مقرر کیا۔ جابر نے مدینہ منورہ پہنچ کر ابو بکر بن ابو قیس کو 600 آدمیوں کی جمعیت سے خیبر کی طرف روانہ کیا۔ ابو کمام اور ابو بکر کی جنگ ہوئی۔ ابو کمام شکست کھا کر بھاگا اور اس کے ہمراہی کچھ میدان جنگ میں مارے گئے، کچھ فرار ہو کر اپنی جان سلامت لے گئے۔ عبد الملک بن مروان کو یہ خبر پہنچی تو اس نے طارق بن عمر کو حجاز کی مہم کا افسر بنا کر روانہ کیا اور حکم دیا کہ وادی القرہ اور ایلا کے درمیان قیام کرے اور جہاں تک ممکن ہو ابن زبیر کے عاملوں کے تصرف سے روکو اور حجاز میں ہماری خلاف جو تحریک پیدا ہو اس کے کامیاب ہونے سے پہلے مٹا دو۔ طارق نے عبد الملک کے حکم کے موافق حجاز میں پہنچ کر قیام کیا اور ایک زبردست فوج خیبر کی طرف روانہ کی۔ وہاں جنگ ہوئی اور ابو بکر ابن ابو قیس ما 200 ہمراہیوں کے میدان جنگ میں مقتول ہوا۔ طارق نے خیبر میں جا کر قیام کیا۔ جابر بن اسود نے یہ خبر سن کر مدینہ منورہ سے 2000 آدمیوں کا ایک لشکر طارق سے لڑنے کے لیے خیبر کی طرف روانہ کیا۔ خیبر کے قریب دونوں لشکروں میں سخت لڑائی ہوئی۔ طارق نے فتح پائی اور میدان جنگ کے قیدیوں اور زخمیوں کو قتل کر ڈالا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے جابر بن اسود کو مدینہ منورہ کی حکومت سے معزول کر کے سنہ 70 ہجری میں طلحہ بن عبید اللہ بن عوف معروف
तरफ तलहात उल निदा को मदीना मुनव्वरा का हाकिम मुकर्रर किया। इसके बाद खैबर का इलाका अब्दुल मुल्क बिन मरवान की हुकूमत में शामिल रहा। तलहा बिन अब्दुल्ला मदीना मुनव्वरा में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की तरफ से हुकूमत करता रहा। 2 बरस तक तरफ़ैन में कोई काबिल तज़किरा मार्का आराई नहीं हुई और अब्दुल मुल्क की तवज्जो इराक़ और ईरान की जानिब मबज़ूल रही। अब्दुल मुल्क बिन मरवान ने सरदारान शाम को मक्का मुकरमा पर हमला करने के लिए आमादा करना चाहा, मगर सब ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के मुकाबले पर जाने और खाना काबा को रज़्मगाह बनाने से इनकार किया। अब्दुल मुल्क बिन मरवान दमिश्क से कूफा गया। अब्दुल मुल्क बिन मरवान दमिश्क से कूफा गया। वहाँ उसने हजाज बिन यूसुफ सकफ़ी को इस काम पर आमादा किया। हजाज 3000 आदमी हमराह लेकर जमादियुल अव्वल सन 76 हिजरी में कूफा से रवाना हुआ और मदीना मुनव्वरा को छोड़ता हुआ अब्दुल मुल्क की हिदायत के मुवाफ़िक ताइफ में पहुंचकर क़याम किया। यहाँ से वो अपने सवारों को उर्फ़ा की तरफ रोज़ाना रवाना करता और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के सवारों से लड़ भिड़ कर वापस आ जाते। कई महीने तक इसी हालत में गुजर गए तो हज्जाज ने अब्दुल मुल्क को लिखा कि मेरी इमदाद के लिए कुछ फ़ौज और रवाना की जाए, नेज़ मुझको इजाज़त दी जाए कि आगे बढ़कर मक्का का मुहासरा कर लूँ। अब्दुल मुल्क ने हिजाज की दरख्वास्त को मंजूर करके 5000 आदमी उसकी इमदाद के लिए रवाना किए और तारिक को लिखा कि मदीना मुनव्वरा पर हमला करो और मदीना से फारिग होकर मक्का की तरफ जाओ और हज्जाज की इमदाद करो। हज्जाज ने माह रमज़ानुल मुबारक में मक्का मुकरमा का मुहासरा कर लिया और कोहे अबू कबीस पर मंजनीक लगाकर संगबारी शुरू कर दी। अहले मक्का के लिए ये रमज़ान का महीना इस संगबारी के आलम में बड़ी मुसीबत का महीना था। लोग मुहासरे की शिद्दत से तंग आकर मक्का से निकल कर भागना शुरू हो गए। रमज़ानुल मुबारक के बाद शवाल के बाद ज़ीक़ादा का महीना भी आ गया और अहले मक्का की मुसीबत और मुहासरे की शिद्दत में कोई कमी ना आई। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रोज़ाना मुकाबले पर जाते और मुहासरीन को पसपा करने की कोशिश अमल में लाते, लेकिन रोज़ाना उनके साथियों की तादाद कम होती जाती, इसलिए उनकी तदाबीर का कोई ऐसा नतीजा न पैदा हो सका जिससे कामयाबी की उम्मीद होती। अहले मक्का एक तरफ मक्का से बाहर निकल चले जा रहे थे, दूसरी तरफ सामान खुर्दू नोश की नायाबी और गिरानी ने महसूरीन के हौसलों को पस्त कर रखा था। माह ज़ीक़ादा 72 हिजरी में तारिक ने मदीना मुनव्वरा से अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के आमिल तलहातुन निदा को निकाल दिया और एक शामी को मदीने का हाकिम मुकर्रर करके ख़ुद मक्का मुकरमा की तरफ 5000 की फ़ौज के साथ रवाना हुआ। इस ज़बरदस्त इमदाद के पहुँचने पर हज्जाज की ताकत बहुत बढ़ गई और अहले मक्का की रही सही उम्मीदें भी मुनक़ता हो गईं। इस हालत में माह ज़िलहिज्जा शुरू हो गया और दूर दूर से लोग हज के लिए आना शुरू हो गए। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने हज्जाज को हज करने की इजाज़त दे दी, मगर उसने ना तवाफ़ किया और ना सफ़ा और मरवा के दरमियान सही की। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने मैदान अरफ़ात में जाना चाहा तो हज्जाज ने रोक दिया, चुनांचे उन्होंने मक्का ही में कुर्बानी की। मैदान अरफ़ात में कोई इमाम न था, गर्ज इसी साल लोग अरकान हज अदा न कर सके। अयाम हज में हज्जाज ने संगबारी को बंद न किया, इसलिए खाना काबा का तवाफ़ भी ख़तरा से खाली न था। हाजियों की आमद से मक्का में कहत और ज़्यादा बढ़ गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर भी इसी साल हज के लिए तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने ये हालत देखकर हज्जाज के पास पैगाम भेजा कि अल्लाह के बंदे इतना तो ख्याल कर कि लोग दूर दूर से हज के लिए आए हुए हैं, इनको तवाफ़ करने और सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करने का मौका मिल जाए, इस संगबारी को हज ख़त्म होने तक बंद करा दे। इस पैगाम का असर ये हुआ कि हज्जाज ने संगबारी बंद कर दी, मगर ख़ुद तवाफ़ नहीं किया और ना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को मैदान अरफ़ात में जाने दिया। अयाम हज के गुज़रते ही हज्जाज की तरफ से ऐलान किया गया कि बाहर से आए हुए तमाम इश्ख़ास फ़ौरन अपने अपने शहरों को रवाना हो जाएं, क्योंकि इब्ने ज़ुबैर पर संगबारी शुरू होने वाली है। इस आवाज़ के सुनते ही लोगों के काफ़िले रवाना हो गए और साथ ही बचे हुए मक्का वालों में से भी बहुत से लोग अपनी अपनी जान बचा कर निकल गए। हज्जाज ने फिर संगबारी शुरू कर दी। एक बड़ा पत्थर खाना काबा की छत पर आकर गिरा और छत टूट कर गिर पड़ी। इस पत्थर के आते ही आसमान से एक सख्त कड़क की आवाज़ आई, बिजली चमकी और ज़मीन व आसमान में तारीकी छा गई। हज्जाज की फ़ौज के लोग डर गए और पत्थर फेंकने बंद कर दिए। हज्जाज ने लोगों को तसल्ली और तशफ़ी दी और कहा कि ये बिजली और ये कड़क मेरी इमदाद के लिए आई है और ये मेरी फ़तह का निशान है। तुम लोग मुतलक खौफ व हिरास को अपने दिलों में राह न दो। 2 रोज़ तक ये तारीकी छाई रही और कड़क की आवाज़ की खौफ से कई आदमी हज्जाज की फ़ौज के मर गए। हज्जाज की फ़ौज में बड़ी तशवीश फैली हुई थी। इत्फाकन अगले रोज़ फिर बिजली गिरी और 2 आदमी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की फ़ौज के भी सदमे से फौत हो गए। इससे हिजाज को बड़ी खुशी हुई और उसके लश्कर वालों को भी कुछ इत्मीनान हुआ। हिजाज ने खुद अपने हाथ से मंजनीक पर पत्थर रख रख कर फेंकने शुरू किए। इसके बाद तमाम लश्कर का खौफ जाता रहा और ज़ोर व शोर से संगबारी शुरू हुई।
حضرت عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے اور بڑے بڑے پتھر ان کے ارد گرد آ کر گرتے تھے، لیکن ان کی توجہ اللہ تعالیٰ اور نماز کے خشوع و خضوع میں رتی برابر فرق نہ آتا تھا۔ یہ محاصرہ اس شدت سے جاری رہا۔ مکہ مکرمہ میں باہر سے کسی قسم کی امداد اور سامان رسد نہیں پہنچ سکتا تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنا گھوڑا ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس غلہ اور کھجوروں کا ایک ذخیرہ موجود تھا، اور وہ اس ذخیرے میں سے صرف اسی قدر لوگوں کو تقسیم کیا کرتے تھے جس سے حیات باقی رہے۔ مدعا ان کا یہ تھا کہ ہم دیر تک محاصرین کے مقابلے پر قائم رہ سکیں۔ حجاج نے جب یہ دیکھا کہ کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی تو اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہمراہیوں کے پاس امان نامے لکھ کر روانہ کرنے شروع کر دیے۔ یہ امان نامے والی تدبیر کارگر ثابت ہوئی، اور بہت سے آدمی عبداللہ بن زبیر کا ساتھ چھوڑ کر حجاج کے پاس چلے آئے۔ بہت سی تھوڑے آدمی حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس رہ گئے، حتیٰ کہ ان کے 2 لڑکے حمزہ اور حبیب بھی باپ کا ساتھ چھوڑ کر حجاج کے پاس آ گئے۔ تیسرا لڑکا باپ کے ساتھ رہا اور آخر وقت تک داد مردانگی دیتا رہا، حتیٰ کہ عین معرکہ کارزار میں کام آیا۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس سے ہزاروں آدمی حجاج کے پاس آ گئے اور صرف چند آدمی باقی رہ گئے تو حجاج نے اپنے لشکر کو ایک جگہ جمع کر کے تقریر کی: تم لوگ عبداللہ بن زبیر کی طاقت کا اندازہ کر چکے ہو۔ ان کے ہمراہی اس قدر تھوڑے ہیں کہ اگر تم میں سے ہر ایک شخص ان پر ایک ایک مٹھی کنکریاں پھینکے تو وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ پھر لطف یہ کہ وہ بھوکے پیاسے ہیں۔ اے شامی اور کوفی، بڑھو، عبداللہ بن زبیر چند ساعت کا مہمان ہے۔ اس تقریر سے پیشتر حجاج عبداللہ بن زبیر کی خدمت میں ایک خط بھیج چکا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ اب آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں رہی، اب آپ ہر طرح سے مجبور ہو چکے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ ہماری امان میں آ جائیں اور امیر المومنین عبد الملک کی بیعت اختیار کر لیں۔ آپ کے ساتھ انتہائی عزت و تکریم کا برتاؤ کیا جائے گا اور آپ کی ہر ایک خواہش پوری کر دی جائے گی۔ مجھ کو امیر المومنین نے یہی حکم دیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے میں آپ کو صلح و راشدی کی طرف متوجہ کروں اور آپ کے قتل میں حتی الامکان عجلت سے کام نہ لوں۔